تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 60 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا؟ چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کا گمراہ کرنا۔ پیچھے ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ پیچھے پڑھا نا آپ نے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی مشرک سردار سے، کسی نصرانی عدالت سے یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے، حالانکہ اسلام ان سب کا انکاری ہے اور ان کو طاغوت قرار دیا جاتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں فیصلہ کریں۔ مومن کا کام اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو سننا اور ماننا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مضمون دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ مومنوں کی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کا فیصلہ کر دیں تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ منافقین ہے۔ لہٰذا جو مومن ہیں ان کا حال یہ ہے سمعنا واطعنا، جو منافق ہیں ان کا حال اس کے برعکس ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت اکثر مسلمان جو ممالک ہیں ان کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام نافذ نہیں ہے، عدل کا نظام نہیں ہے، بلکہ کفار کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں۔ عدالتوں میں قرآن و سنت کا قانون ہونا چاہیے، تبھی عدل ہوگا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا تو کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف طور پر منہ موڑ لینا، یصدون عنک صدودا، یعنی مکمل طور پر اعراض کرتے ہیں۔ یہاں پر منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا کام کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتے ہیں تو وہ فوراً اعراض کرتے ہیں، بات کو مانتے نہیں ہیں۔ پچھلی آیت میں یہی مضمون ہم نے پڑھ لیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے اپنا دھیان ہٹا لیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے، ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں پر اثر کرنے والی ہو۔ یعنی جب اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، ان پر مصیبت آتی ہے، تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں گے، بلکہ مقصد تھا صلح کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کے رازوں سے واقف ہیں جس پر ان کو بدلہ بھی ملے گا، لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو اپنے سامنے رکھ کر درگزر کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے، پر اثر نصیحت کیجئے، اور ان کے باطن کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے جو دشمن ہیں ان کی سازشوں کو درگزر کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، پر اثر بات کے ذریعے سے ناکام بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب منافق مغلوب تھے اور اسلام اور اس کے احکام اور عدالتیں غالب تھیں، اور منافق دوسرے لوگوں سے فیصلہ کروانے پر شرمندہ ہو کر معذرت کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے پاس آتے، معذرت کرتے، قسمیں کھاتے کہ آپ کو چھوڑ کر فیصلہ کروانے کے لیے جو ہم کسی اور کے پاس گئے تھے، ہم تو بھلائی چاہتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر آ پہنچے، یعنی زمانے کی گردش، تو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے، یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ، تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا شرمندہ ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد فیصلہ کہیں اور سے نہیں کروانا چاہیے، قرآن و سنت سے فیصلے ہونے چاہیے۔
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان پاتے۔ رسول اللہ کی اطاعت کی دوبارہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، یعنی اللہ کے رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ تمام معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ بِإِذْنِ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد۔ ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 80 میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ پیچھے آیات میں منافقین کا ایک بڑا جرم بیان کرنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کاہنوں کے پاس فیصلے کے لیے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مزید رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اگر اس کا انکار کریں گے یہ کفر ہے، گناہ کیا ہے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آپ سے بھی درخواست کریں کہ آپ ان کے لیے معافی کی دعا کریں، تب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اس سے مراد کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ سے استغفار کروانا نبی مکرم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، لہٰذا اب جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے دعا نہیں کروائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ کی جناب میں توبہ کرنا، استغفار کرنا ضروری بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ لوگ آپ کے پاس آتے، اللہ سے معافی مانگتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے، اس لیے کہ چونکہ انہوں نے جھگڑے کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے اس کے ازالے کے لیے انہیں تاکید سے کہا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پھر اللہ سے معافی مانگے، پیغمبر علیہ السلام ان کے لیے بخشش طلب کریں گے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، پس نہیں تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو تو فیصلہ کر دے اور تسلیم کریں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر راوی ہیں
کہ حضرت زبیر اور ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ نالی کی وجہ سے، جو پانی آ رہا ہوتا ہے نا نالیوں میں، اس کی وجہ سے۔ حضرت زبیر کی زمین اوپر کی جانب تھی جہاں سے پانی آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے انصاری کے حق میں رعایت کی سفارش کی اور فرمایا اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ اس پر انصاری نے کہا یہ اس لیے آپ نے کہا ہے کہ حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے اس رشتے کی وجہ سے فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی اور فرمایا زبیر اپنے باغ کو اتنا پانی دو کہ وہ بلند ہو جائے، پانی اس کی سطح بلند ہو جائے، پھر اس کے لیے چھوڑنا۔ پہلے آپ نے انصاری کی سفارش کی تھی، اب جب اس نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے سفارش کی بجائے فیصلہ کیا اور حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دلوایا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ آیت فلا وربک لا یؤمنون اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اپنے تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مان لے اور دل میں تنگی بھی نہ رکھے، راضی ہو، تسلیم کرے۔ یہ آیت منکرین حدیث کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو کسی سرپرست، سردار، امام یا پیر کے خلاف اگر کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو وہ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کو ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یقیناً وہ گمراہ ہوگا، واضح گمراہ ہو جانا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہے۔ 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، کوئی جھگڑا ہو گیا نا، کوئی مسئلہ ہے، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس لے کر نہیں جانا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرنی۔ تیسرا، اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے گا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام ہر وہ عمل کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تو کہتے کہ میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی صحابی کی بات بھی نہیں مانتے تھے، اس وقت رائے نہیں مانتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مساجد میں جانے سے منع نہ کیا کرو،
یہ حدیث سن کر حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال بن عبداللہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے، یعنی مراد یہ تھا کہ عورتیں گھر میں ہی رہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور شدید برا بلا کہا اور فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ صحابہ کرام یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ پتھر یا کنکریاں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے، تو انہوں نے کہا ایسا مت کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے دشمن کا خون بہایا جا سکتا ہے، ہاں یہ ہوگا کہ کسی کا دانت ٹوٹے گا یا کسی کی آنکھ کا نقصان ہوگا پتھر مارنے سے۔ اس کے بعد اس صحابی نے پھر دیکھا اپنے رشتہ دار کو کہ وہ کنکریاں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے، تو کہنے لگے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے یا اسے ناپسند کیا ہے، تم پھر بھی کنکریاں پھینک رہے ہو، میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی ایک دوسرے سے وہ ناراض ہو جایا کرتے تھے جو بندہ حدیث کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم، نہیں اس کی ابھی تفسیر نہیں نہ کروائی، تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا کام بھائی، تفسیر نہیں نہ کروائی ابھی اس کی، بس ترجمہ پڑھا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس آیت کا تعلق بھی منافقین سے ہے اور در حقیقت انہیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ چاہیے تو یہ کہ وہ اللہ کا حکم بھی مانیں اور اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں، قربانی دے دیں اپنی جان کی بھی، مگر یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو حکم دے دے کہ جہاد کرنا ہے یا اپنے گھروں کو چھوڑنا ہے تو یہ کبھی بھی اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو یہ مشکل لگتا ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اگر یہ اللہ کا حکم مان کے جہاد کر لیتے۔ جیسے سورہ النساء آیت نمبر 71 میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ تو یہ مناسبت ہے ان آیات کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ فرض کر دیں کہ گھروں سے نکلو جہاد کرو جانے دو اجر ملے گا، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی طرف، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے ہیں۔ بے شمار اجر کا باعث ہے، لیکن ان کا ایمان اتنا کم ہوگا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین میں سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ منافقین کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جو لوگ اللہ کا حکم مانیں گے، رسول کا حکم مانیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت کے گھر میں بسائے گا، انبیاء کرام کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ جو رتبے والے لوگ ہیں جیسے صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر باطن درست ہو، اور یہ ساتھ بہت اچھا ہے۔ والصدیقین، یہ صدق سے مبالغہ ہے، یعنی جو بہت سچا ہو۔ بعض نے کہا جو کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، بعض نے کہا صدیق وہ ہے کہ صدق کی عادت کی وجہ سے اس سے جھوٹ ناممکن ہو۔ بعض نے کہا صدیق وہ ہے جو اپنے اعتقاد اور قول میں سچا ہو، اپنے فعل کے ساتھ اس سچ کو ثابت کرے، دین کی تصدیق کرنے والا، اس کے دل میں شک نہ ہو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا۔ اس اعتبار سے اس امت کے صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی بھی اول مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ویسے وہ چھوٹے بچے تھے اس وقت۔ نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے، اس لیے علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے۔ والشہداء، یہ شہید کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی، اور صالحین سے مراد وہ لوگ جو ہر طرح عقیدے میں بھی درست ہوں اور اعمال میں بھی درست ہوں، ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہتے ہوں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کو ساتھ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا ملے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ مسلم میں آتا ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی میں آپ سے جنت میں آپ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال۔ میں نے عرض کی وہ بھی یہی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت اور اطاعت کی برکت ہے کہ اگر عمل میں کچھ کمی ہوئی تب بھی اطاعت اور اخلاص کی وجہ سے اتنے اونچے لوگوں کا ساتھ مل جائے گا۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ محاسبہ کیجئے ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک اعمال میں ان سے نہیں مل سکا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اطاعت اور محبت لازم و ملزوم ہیں دونوں۔ وہ محبت جس میں اطاعت نہ ہو وہ جھوٹی ہوتی ہے، اور وہ اطاعت جس کی بنیاد محبت نہ ہو وہ دکھلاوا ہے۔ ہاں، محبت اور اخلاص کے ساتھ عمل اور اطاعت میں کچھ کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو پورا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی اٹھائیں گے۔ بے شک میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہے کون کس سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ آج ہماری نسلوں کی محبتیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ جو کھیل کھیلتے ہیں، جو گانے گاتے ہیں، جو ناچ گانا کرتے ہیں، جو کافر ہیں، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اپنے دلوں کو منور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ ایک لیکچر میرا اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ آپ ڈیٹیل میں سن بھی سکتے ہیں اور وہاں سے آپ آیات اور احادیث لکھ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا محاسبہ کرنا ہے کس چیز کا؟ کہ ہمارے دل کس کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو ان نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ محبت اور اطاعت لازم و ملزوم ہے، یہ نہیں کہ محبت ہے بات نہیں ماننی، محبت کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔